کیا کر رہا ہے؟ کمال ہے ان بچوں کے جو اللہ کی کلام کی حفاظت باہر نہیں کر رہے، اپنے سینوں کے اندر کر رہے. کمال ہے ان کا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن ان کے سینوں کے اندر ہے. اس سے بڑھ کر کے کیا یہاں بڑے بڑے پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ارب پتی کوئی کرب پتی. کل پرسوں میں کسی قتل کے فیصلے پہ گیا تھا سوراب گوٹ میں، وہاں قتل کیا. پٹھان جوش میں آتا تو قتل کر لیتا ہے، بلوچ بھی کر لیتا ہے. یہ ٹماٹر پر بھی قتل کرتے اور سگریٹ پر بھی قتل کرتے ہیں. یہ پٹھان حضرات نسوار پر بھی. ہمارے ایک ساتھی مولوی صاحب مدرسے سے فارغ بھی ہو گیا اور پھر وہ اللہ کا بھلا کرے دکان پہ لگ گیا تو دکان پہ سودا کسی کو دیا، وہ بھی پٹھان، سامنے والا بھی پٹھان، وہ بڑیچ تھا. اور اس پر اس نے کہا کہ یار دا پیسے واخلا. اس نے کہا 10 روپے پاتشیری، میرے 10 روپے آپ کے پاس رہ گئے وہ دے دو. کہتے ہیں یار اس پر معاف کا ماسرا کھلا نشتا، میرے پاس 10 روپے کی کھلا نہیں ہے، میرے پاس ابھی 5000 والے نوٹ ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے 1000 والے نوٹ ہے، 10 روپے کھلا نشتا، یہ معاف کر دوں. تو اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا، میرے 10 روپے دے دو، میرا فائدہ ہی 10 روپے ہے. تو اس نے کہا جس نے سودا خریدا اس نے کہا کہ تم اتنے کنگلا ہو، بدبخت ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو، 10 روپے بھی معاف نہیں کر سکتے، بخیل ہو کنجوس ہو. اس نے کہا کہ بخیل تائے استا کو پلا رہے. اس نے کہا تائے استا کو پلا رہے. اس نے کہا استا کو مور بخیل ہے. اس نے کہا آپ کو مور بخیل ہے. مور کر کے ڈس اس کو گولی مار دی صرف 10 روپے پر. بولو بلوچ زندہ باد اور پٹھان زندہ باد. نسوار پر ٹماٹر پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو میں گیا ابھی کل پرسوں کی بات ہے پٹھانوں کے قتل کے فیصلے کے لیے. تو ایک ہمارا شاگرد تھا، ان کا ماموں قتل ہو گیا، چچا اس کا قتل ہوا. تو اس کو میں نے کہا اللہ کے لیے جو دیت اس کی بنتی ہے وہ دیت معاف کر دو یار، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ غریب آدمی ہے، خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس نے کہا استاد جی مجھے کیا غریب سمجھتے ہو، اللہ کی قسم میں کھرب پتی ہوں. میں نے کہا میری توبہ ہے بھائی، میں معافی چاہتا ہوں. مجھے یہاں آپ لوگوں کے اندر بہت قیمتی لوگ ہوں گے، کوئی ارب پتی ہوگا، کوئی کھرب پتی ہوگا، کوئی کروڑ پتی ہوگا، کوئی پلازوں کا بلڈنگوں کا مالک ہوگا، کوئی پیسوں کا سونے چاندی کا مالک ہوگا. لیکن آپ کی قیمت جو چمچے آپ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو مزدور ہیں وہ کرتے غٹ سر راغلے دیں، ہمارا بہت بڑا سر آ گیا، آپ کو سلوٹ کریں گے. لیکن جس دن آپ ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے، آپ اپنے چمچوں کو نہیں کھلائیں گے، جب آپ غریب ہو جائیں گے کروا دا خرچ روان دکھا بخدا. دنیا مطلب دی ہو یار، دنیا کے جو جب تک آپ سے کھاتے ہیں نا وہ تو کہیں گے کہ غٹ سڑے، اور جس وقت یہ ہے کہ آپ اس سے مطلب اس کا ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو غٹ سڑے نہیں کہے گا، تو پھر کہے گا کہ دا خر روان دکھا. دنیا والوں کا حال یہی ہے. یہ دنیا میں قیمت جو لگتی ہے وہ پیسے پہ لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بخدا ہمارے مرحوم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے نواز شریف، حضرت نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ. مجھے خوب یاد ہے کہ مرحوم نواز شریف کو کراچی ایئرپورٹ پر وہ جا رہا تھا، پرویز مشرف نے اس کو گرفتار کر کے وہ پولیس والے کی جو گن لے کر کے پولیس والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان پولیس والوں نے یہاں سے پکڑ کر کے اٹھا کر کے گاڑی میں پھینکا. یہ دنیا کی کون سی عزت ہے، یہ کون سی عزت ہے. اور بخدا میں لندن گیا ہوں، وہاں جہاں نواز شریف رہتا ہے لندن ایئرپورٹ پہ، وہاں اس میں اس علاقے میں ٹیلی ویژن پر میرا بیان بھی ہو گیا، اور لوگ دائیں پیچھے گاڑیاں ہماری، یہ مرحوم غریب بالکل یتیموں کی طرح وہاں بند ہے. یتیموں والی زندگی، بے کسیوں کے فقیروں کی زندگی گزار رہے تھے. لوگوں نے بتایا یہاں ادھر تو جمہوریت ہے، یہاں تو جمہوریت نہیں ہے، ادھر تو جمہوریت ہے، آزادی ہے. اگر کوئی بھی یہاں سے بھاگ کر کے چلا جائے گا، کوئی بھی وزیر ہوگا، اگر لوگ اس سے ناراض ہے پاکستانی وہاں رہ رہے تو جوتے بھی مار دیتے ہیں.
اور لوگوں کو پتا. آپ نے دیکھا کہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں ہمارے کتنے وزیروں کی بے عزتی ہوئی, ایئرپورٹوں پر کتنے لوگوں کی بے عزتی ہو گئی. یہ عزت دنیا کی یہی عزت ہے کہ وہی پولیس والے ان کو سلوٹ کرتے ہیں, اور وہی پولیس والے شدید سردی کے اندر اور گرمی کے اندر کھڑے ہو کر کے ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہاں سے پکڑ کر کے کتے کی طرح کو پھینکتے تھے. یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ متوجہ ہو جائیں گے, نابینا قسم کا اگر ایک انسان بھی ہے لیکن اس کے سینے کے اندر اگر قرآن بھی ہے, غریب کا بچہ ہے, فقیر کا بچہ ہے, مسکین کا بچہ ہے, اس کے سینے کے اندر اگر قرآن ہے تو آپ میں سے کسی بھی مالدار کے بارے میں محمد رسول یہ نہیں کہے گا, کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ خیرکم من تعلم القرآن. خیرکم کا لفظ نہیں کہے گا کہ تم میں سب سے بہترین فلاں سیٹ ہے, تم میں سب سے بہتر فلانا لیڈر ہے, آپ میں سب سے بہتر اللہ آپ کا بنا کرے سردار صاحب ہے, آپ سے بڑھ کر کے سب سے بڑا سب سے قیمتی انسان وہ چودھری ہے اور وہ خان صاحب ہے. نہیں, اس طرح نہیں کہے گا. محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کہہ رہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھے اور سکھائے, اور جس کے سینے کے اندر قرآن ہو دنیا کا بادشاہ وہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ملا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ حضرات کہیں گے کہ حافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ مفتی کی کوئی حیثیت نہیں, عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیتیں اور عزتیں آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ حیثیت اور عزت تو آپ کے پاس تو نہیں ہوتی ہے. عزتوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, عزتوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید بن المغیرہ یہ سارے کے سارے سردار تھے, یہ سارے سرمایہ دار تھے. محمد رسول اللہ وہ سرمایہ دار بھی نہیں تھا, اور آپ یہ کہ یتیمی کی زندگی گزاری. علم یجد کا یتیم نہ فآوا, نہ باپ کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا. آپ ابوا کے اندر چلے جائیں گے کہ پہاڑی کا علاقہ, اس پہاڑی علاقے کے اندر محمد رسول اللہ کی والدہ دفن ہے. آپ یہاں سے اس پہاڑ میں جا کر کے اس طریقے پر بیٹھتے تھے اپنی والدہ کی قبر کے پاس. علم یجد کا یتیم نہ فآوا. لیکن جب اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا, اور اللہ نے آپ کی سینہ مبارک کو قرآن کا مرکز بنایا اور محبت وحی بنایا, تو اس موقع پر حضرت عباس آپ کی چچا ہے. حضرت عباس 2 سال عمر میں محمد رسول اللہ سے بڑے تھے, 2 سال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھتیجا ہے, بھائی کا بیٹا ہے. حضرت عباس سے لوگ پوچھتے تھے حل انت اکبر ابی بن اخی کا, تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ حضرت عباس سے پوچھتے تھے حل انت اکبر, تو بڑا ہے, تو چچا ہے, تو بڑا ہے, تیری عزت زیادہ ہے, تیرا مقام زیادہ ہے, تیری حیثیت زیادہ ہے. ابی بن اخی کا محمد, یا آپ کا بھتیجا محمد یہ بڑے ہیں. تو حضرت عباس خاموش ہو کر کے آخرکار پھر یہ اس طرح کرتا تھا, تو بھی اتار کر کے ایک پگڑی اتار کر کے کہتا تھا انا اکبر منہ سنا وهو اعظم منی, عمر میں تو میں محمد سے بڑا ہوں لیکن محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا. محمد بڑے ہیں جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اور جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. اس لیے ایک سرمایہ دار یہ کہتا ہے, ایک نہیں کئی سرمایہ دار, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ قرآن کسی سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ پٹھان کہتے ہیں ازما مشیرہ, جوش میں آ کر کے پٹھان کہتے ہیں ازما مشیر فلانا زندہ باد, مولانا فضل محمد مشیر زندہ باد, حیدری صاحب زندہ باد, حافظ عبداللہ ازما مشیر زندہ باد. ایک پٹھان جوش میں آ کر کے کہتے ہیں ازما مشیر مولانا مریم نواز زندہ باد, ازما مشیر مولانا مریم نواز اغام زندہ باد. میں نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا کہ آپ تو دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک کے فاضل مولانا ہے فضل الرحمان ہے, میں چکوال میں تھا, ادھر میرا بیان تھا. تو پٹھان جوش میں آ کر کہتے زما مشیر مولانا مریم نواز زندہ باد. تو مولانا فضل الرحمان کو میں نے فون کیا کہ آپ تو دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک کے فاضل ہیں, آپ ہمارے مشیر بڑے مولانا ہیں,
لیکن یہ مولانا مریم نواز کس مدرسے کے فاضل ہے؟ یہ کس مدرسے کے فاضل ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان ہنس ہنس کر کے اس نے جواب دیا کہ خربوزہ خربوزہ سے رنگ اٹھاتا ہے، انار انار سے رنگ پکڑتا ہے، تربوزہ تربوزہ سے. جب یہ مولانا لوگوں کے پاس رہتی ہے تو انشاءاللہ مولانا بن جائے گی. اس کا اٹھنا بیٹھنا سیاسی طور پر یہ مولانا لوگوں کے ساتھ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کے جو مشیر ہوتے ہیں نا، تو یہی ہم ان کو مشیر کہتے ہیں. تو کافر یہ کہہ رہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. ہمارے جو مشیر بڑے سردار ہیں، ان پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن نے جواب دیا، خدا نے جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمتیں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ الرحمن الرحیم میں ہوں، میں اللہ رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور رحمتوں کے خزانے میرے پاس ہیں، رحمتوں کے کارخانے میرے پاس ہیں، اور ان رحمتوں کو ہر بندہ برداشت نہیں کرے گا. اور اس قرآن کے لیے، رحمت کے لیے میں نے رحمت للعالمین محمد کو منتخب کیا. مسلمانوں پٹھانوں اس بات کو سمجھ لو، یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے، اور محنت بھی آپ نے کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور گریہ وزاری بھی کرنا. آج جن کے بچے حافظ بن گئے، آج جن کے بچے حافظ بن گئے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خدا کا شکر ادا کریں. لیکن جن کے پورے گھر کے اندر 15-20 افراد کی آبادی اور ایک بچہ بھی حافظ نہیں ہے، تو وہ ماتم کرے، یا حسینہ یا حسینہ، میں ماتم کرے. اور کیا کرے گا؟ آپ کے بچے اگر یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں، LLB MBB ایسے گریجویٹ ہیں، لیکن آپ کے پورے گھر کے اندر نہ کوئی بچی نہ کوئی بچہ حافظ بھی نہیں ہے، یا کوئی ناظرہ قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ تماچا مارے اپنے پیشانی پر، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں دنیا کا قسمت والا انسان اور بخت والا انسان نہیں ہوں، بدبخت انسان ہوں. کیا بات ہے کہ غریب جو پکوڑا بیچتا ہے اس کا بیٹا حافظ ہے؟ کیا بات ہے کہ ایک غریب وہ بلاک اٹھا کر کے 4تھی منزل پہ لے جاتا ہے؟ کیا بات ہے کہ بھیل جیسے ایک غریب ٹریکٹر مٹی سے بھر کر کے، ریت سے بھر کر کے وہ لے جاتا ہے؟ کیا بات ہے کہ ایک غریب محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ اللہ کو چھولے بیچتا ہے؟ کیا بات ہے کہ ایک غریب پیاز بیچتا ہے، بیٹا اس کا عالم بن گیا، میں ارب پتی کروڑ پتی کروڑ پتی ہوں، میرا کوئی بیٹا عالم بھی نہیں، حافظ نہیں، مفتی نہیں ہے، قاری نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ماتم کرے اور جتنا بھی اپنے منہ پہ تماچا رسید کرے کہ میں بدبخت انسان ہوں کہ خدا کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اللہ کی رحمت اس پہ متوجہ ہو گئی، خدا نے اس کا انتخاب کر دیا. پٹھان کہتے داسات ہم تیر سے، یہ گھڑیاں بھی انشاءاللہ گزر جائیں گی، یہ گھڑیاں روح کی سو کی زندگی گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچے سارے مولوی بن جائیں، قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں، لیکن ناظرہ قرآن تو اپنے گھروں میں پڑھا دو. ناظرہ قرآن تو کم از کم آپ کے بچوں کو آ جائے، اور آپ کے گھر کے لوگ نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں. 15 افراد اگر ایک گھر کے اندر رہ رہے، 10 افراد رہ رہے، کم از کم ایک خدا کا بندہ، کوئی آپ کا بچہ یا بچی، کوئی خاتون یا کوئی مرد، فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تو تلاوت کریں، عشاء کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور یہ کہ سورہ نور کی تلاوت کریں. جب سورہ نور کی تلاوت جس گھر میں ہوگی، وہاں کی کوئی لڑکی نہیں بھاگے گی، کوئی بھی وہاں انشاءاللہ نہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا، کوئی ماں اغوا نہیں ہوگی، کوئی بہن اغوا نہیں ہوگی، کوئی بیوی بھاگے گی نہیں. سورہ نور کی تلاوت. ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ مولانا جی مولانا آپ بابا سو آئی، کہتے میرے لور جو ہے نا بھاگ گئی ہے، میری لور جو ہے نا بھاگ گئی ہے، اور خور جو ہے نا وہ بھاگ گئی ہے گھر سے. گھر سے تو وہ بھاگے گی نا کہ جب آپ نے اتنا بڑا ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، وہ تو بھاگے گی نا کسی کو فون کر کے، جیسے امریکہ سے بھی ایک خاتون پہنچ گئی اسی ہفتے کے اندر. سمجھے؟ امریکہ سے جیسے کہ کوئی خاتون پہنچ گئی، اور شہرون یہ لے لیں میری طرف سے، یہاں آ گئی امریکہ سے غریب، کیا حج کے لیے مکہ مدینہ کے لیے آیا؟
ایسے بے حیا جب یہ اس قسم کے موبائل ہوں گے، اس قسم کا نیٹ ہوگا تو پھر تو بھاگے گی نا. خدا کے لیے ان کو چھوڑ کر کے اب اس کا عادی ان کو بنا دے، یہ ان کے ہاتھ میں دے دے، یہ ان کے ہاتھ میں دے دے. سورہ نور کی تلاوت اگر وہ کر لیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں جس گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت ہو، اگر وہاں سے کوئی خاتون بھاگ گئی تو میری قبر پہ لعنت کر لینا. اس سے زیادہ بات میں نہیں کہتا. جس گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت ہو، اگر کوئی بیٹی بھاگ گئی اور کوئی خاتون بھاگ گئی یا کسی کے ساتھ اس نے غلط تعلقات قائم کیے، اگر میں زندہ ہوں تو مجھے لعنت کر لینا، اور اگر مر گیا تو میری قبر پہ لعنت کر لینا. ہم نے عزت اور غیرت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ اور رسول اور مومنین کو اللہ نے عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، غیرت دی ہے اللہ نے. رسول پاک نے فرمایا کہ یا سعد انت اغیر الناس، تو غیرت مند ہے، وانا اغیر منکا. سعد میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منا، خدا ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. غیرت اور عزت رات اور سکون میں آپ متوجہ ہو جائیں. مالدار لوگ بریف کیس بھر کر کے ڈالروں سے مغرب میں، برطانیہ میں، فرانس میں گئے، ان کو نیند بھی نہیں آتی. ڈالر 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 ڈالر، اور بوتل شراب کی بوتل چڑھا کر کے اس سے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں. وہ ان کی جو نیند، نشے والی نیند ان کو آ جاتی ہے، لیکن جیسے وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے پھر بھی وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ اس طریقے پر کانپتے ہیں. ان کو کہیں بھی عزت نہیں ہے. اور آپ باور کریں یا نہ کریں، آپ باور کریں یا نہ کریں، میرا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ہم سو جاتے ہیں. میں جامع فاروقی میں نماز پڑھا رہا تھا، فجر کی نماز، بخدا فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں. أَلَا تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. سعودیہ سے ایک آیا تھا عالم شیخ حسین الرشید، اس نے مجھ سے کہا کہ شیخ منظور، ابھی میرا گلا بیٹھ گیا ورنہ میں آپ کو تلاوت سناتا. تو انہوں نے مجھے کہا شیخ منظور والله صباحا مبكرا ان القراءة قد كانت جيدة ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا. مولی منظور یار تلاوت آپ کی تو بڑی اچھی تھی، لیکن آپ 2 آیتوں کے درمیان میں سوتے بہت تھے. سوتے نہیں، وقف بہت زیادہ کرتے تھے. آپ وقف کر رہے. میں نے کہا یار اصل بات آپ کو بتاؤں، کھڑے کھڑے مجھے نیند آتی، کھڑے میں نیند آتی. بخدا سبق کے اندر اس دفعہ بھی میں سبق میں سو گیا تھا 2 مرتبہ. 1-2 لڑکے 500-600 لڑکے بخاری شریف پڑھ رہے، 1-2 پٹھانوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا استاد جی آپ سو گئے تھے درمیان میں. تھوڑا سا بریک لگا، ان ظالموں نے پکڑ لیا مجھے، پٹھانوں نے کہا آپ سو گئے تھے. لیکن 500-600 میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا نشہ دے دو کہ ہمیں نیند نہ آ جائے. جس بھی ملا کو دیکھو، ظالم کے بچے کو دال کھا کر کے ایسے سوتا ہے، ایسا خراٹے لیتا، ایسے ظالم کے بچے سوتے ہیں. بخدا کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور سیٹوں کو آپ نے دیکھا یہ حال ہے، بالکل ظالم کے بچے یہ حال ہے. آپ نے سرمایہ داروں کو دیکھا، اتنی گولیاں یہ بھر کر کے، اللہ آپ کو بھلا کرے. اور خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ اسپتالوں میں جاؤ، کوئٹہ کے اسپتالوں میں، کراچی میں، جناح میں، سیول میں، اور لیاقت اسپتال میں، آغا خان اسپتال میں، جہاں پر شعبہ امراض قلب کے اندر جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، دل کے جو مریض ہیں، ان میں کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، سارے سرمایہ دار لوگ یا فوجی لوگ. سرمایہ دار ہے، ٹھیکیدار ہے،
سرکاری لوگ ہیں، مولوی لوگ نہیں ہیں. ہاں وہ مولوی ہوگا کہ جو سرکاری مولوی ہوگا، یہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوگا. غریب قسم کے مولوی. پچھلے سال مولوی مسرور کے مدرسے میں ایک مولوی صاحب آیا میرے پاس، ہمارا شاگرد. ماتم کرو. اس نے مجھے کہا کہ استاد جی میں اللہ کے فضل و کرم سے ادھر پتہ نہیں مستوں کے علاقے میں یہاں کہنے لگے کہ ایک مسجد میں امام ہوں. استاد جی مجھے 6,000 روپے ملتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہوں. خدا کے بندو 6,000. ابھی ایمرجنسی حالت میں مولوی جمعہ خان نے میرے خیال میں صرف کراچی سے ادھر کا ٹکٹ جو ہے نا، ایک ٹکٹ بھی میرے خیال میں 1,00,000 روپے کا لیا. یہ جو پیسے والے مولوی ہوتے ہیں نا تو 15-20 ہزار روپے تو ویسے ہی ان کے کھانے پر لگتا ہے، باقی تمہارے سیٹوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ لاکھوں روپے اڑا رہے. یہ ظالم کا بچہ 6,000 روپے. میں نے کہا بچے کتنے؟ کہنے لگے 4 بچے اور بھی آ رہے ہیں. نوجوان ہیں، 4 بچے ہیں، بیوی بھی ہے، کپڑے اس کے بہت اچھے، اتنا خوبصورت قسم کا آدمی. میں نے کہا 6,000 روپے کیسے گزارا ہوتا ہے آپ کا؟ 6,000 روپے پاکستانی، 6,000 پاکستانی ڈالر نہیں، پاکستانی روپے. میں نے کہا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کہتے استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے بھی قرض دار نہیں ہوں. سب کو سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں امیر المومنین حضرت اقدس مولانا زرداری قرض دار ہے. آپ باور کریں یا نہ کریں، پہلے ہم مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، درود شریف، اب الحمدللہ ایک 5واں شریف آ گیا، شہباز شریف. پہلے مکہ شریف، مدینہ شریف، درود شریف، قرآن شریف، اب تو شہباز شریف. شہباز شریف کو آپ نے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ شہباز شریف عمر میں مجھ سے بڑا نہیں ہے، مجھ سے بڑا عمر میں نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے کھڑے ہو کر کے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ غریب بالکل کام پر آیا. اور آپ نے دیکھا جس وقت بات کرتا ہے تو اوپر والا جبڑا الگ ہے، نیچے ڈالا ہو. آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا 6,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں مولوی مسرور سے ملا نہیں ملا. اس نے کہا استاد جی کوئی جوڑا کپڑا لاتا ہے، کوئی ادھر سے بکری لاتا ہے، کوئی ادھر سے مرغی لاتا ہے، کوئی ادھر سے یہ کہ ساگ لاتا ہے، کوئی ادھر سے گائے کا گوشت لاتا ہے، کوئی ادھر سے مرغی کا سالن لاتا ہے، کوئی ادھر سے روٹی بھیجتا ہے. میرے یہ 6,000 بھی بچ جاتے. اور مزے کی بات ہے مسجد کے اندر 5 وقت نمازیں بھی پڑھا رہا، قرآن کا درس بھی دے رہا ہے. کوئی نماز بغیر جماعت کے ان کی نماز ختم بھی نہیں، کوئی نماز ضائع بھی نہیں ہوتی. جماعت کے ساتھ ساری نمازیں ان کی ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کر کے اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ آپ سے میری گزارش ہوگی، اس لیے میں بات ختم کر دیتا ہوں اور آپ کو دیر ہوگی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہ جہاز والے ہمارے پی آئی میں آدھا گھنٹہ تو اس میں دیر لگایا. پی آئی کا معنی کھانا پینا پی کر کے پھر آئیے. اور پی آئی اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال جو ہے نا اربوں روپے کا نقصان کرتا ہے. پاکستان ماشاءاللہ فائدے میں جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ پی آئی اے کھانا پی کر کے پھر آئیے. دیر سے آ جاؤ 2 گھنٹے تب بھی پی آئی انشاءاللہ اپنی جگہ پر. اس قسم کے مسائل ملک خوب چل رہا ہے ماشاءاللہ. گرو گمیرو سگ وزیرو مشرا دربا کنن اینچنی ارکان دولت ملک را ویرا کنن. گرو گمیرو سگ وزیرو مشرا دربا کنن اینچنی ارکان دولت ملک را ویرا کنن. گرو گمیرو بھیڑیا کو صدر بنا دو، سگ وزیرو کتے کو وزیر اعظم بناؤ، مشرا دربا کنن چوہے کو گنمین بنا دو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے. واہ واہ، بڑی پیاری بات کی. اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو دوں گا، خدا کے لیے پٹھانوں اتنی بات تو آپ سمجھ سکتے. ہمارے بڑے دانشور ہے جی اسحاق ڈار صاحب معاشیت کے بڑے ماہر، مولانا تقی صاحب معاشیت کے ماہر، فضل الرحمان معاشیت کے ماہر، اسد کیسر معاشیت کے ماہر، شہباز شریف
دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی امیر المومنین حضرت اقدس زرداری صاحب، وہ بھی اتنے غریب لوگ ہیں. آپ کو بتا دوں، اپنے آپ کو آپ کہیں گے یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہے، اتنے ہمدرد ہے، اتنے ہمدرد. نواز شریف کب سے یہ کہ اللہ آپ کو بلا کر لیا کہ کیا ہے، اس کی بیوی کلثوم کا انتقال ہو گیا. اس غریب کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ کسی بیوہ سے نکاح کرے، چھڑا چھپا غریب گھومتا ہے. اور حضرت امیر المومنین زرداری صاحب بھی اسی طرح ہے. اس کی بھی بے نظیر کی اللہ مغفرت فرمائے کہ بے نظیر کب سے شہید ہو گئی. اس کے بعد یہ غریب بھی اسی طریقے پر گھوم رہا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. یہ اتنے غریب ہے جی چاہتا کہ جیب کے اندر اگر 5 روپے ہو تو آپ ان کو دے دیں. بہت غریب لوگ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ زرداری بھی قرض دار ہے، شہباز شریف بھی قرض دار ہے، لیکن حافظ صاحب کہہ رہا ہے کہ میرے 6000 تنخواہ ہے. ادھر سے کوئی دال لاتا ہے، کوئی بکری کا سالن لاتا ہے، کوئی گائے کا لاتا ہے، کوئی 2 روٹی، کوئی ادھر سے مختلف قسم کے کھانے بھی جمع ہوتے ہیں. جو بائیڈن کو اور ٹرمپ کو جو خدا کھلا رہا ہے، وہ حافظ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، وہ بھوک سے کیسے مرے گا؟ جو اللہ ٹرمپ کو کھلا رہا ہے اور اس قسم کے خنزیروں کو، کتوں کو خدا کھلاتا ہے، تو حافظ کیسے؟ اب میں آپ سے عرض کروں، اب تو مسئلہ آسان ہو گیا. 30 سال جنگ لڑ کر کے، 30 سال جنگ، روس کے بارود ختم ہو گئے، امریکہ کے بارود ختم ہو گئے، یہ سارے کے سارے بارود ختم ہو گئے. 30 سال کے بعد یہ کالی پگڑی والے یہ طالبان، آج آپ دیکھیں کہ ملکوں کا اتنی ترقی پہ آپ کے پاکستان کے 5 روپے اور پٹھانوں کے 1 روپے، سب کو زندہ باد. آخر شرم بھی ہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم تو دنیا کے بے شرم ہیں. اگر شرم ہوتی تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے تھا. ایک آدمی سجدے میں گیا، وہ پٹھان جانتے ہو نہیں جانتے ہو، سجدے میں گیا، پیچھے سے ہوا نکل گئی ٹر، پیچھے سے ہوا نکل گئی تو ٹر. اس نے اپنے پیچھے جو ہے نا اپنے کناٹ پہ ہاتھ مارا، کہا کہ وہ کتا تو بھونکتا رہا، میرے وضو کو کچھ نہیں ہوگا، میری نماز ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ سجدے میں گیا، سجدے میں تو کیا کیا، ٹر اور کناٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے. کہتے کہ تم کتا بھونکتے رہو، اللہ کے فضل سے میری نماز کو کچھ نہیں ہوگا، میری نماز کو بھی کچھ نہیں ہوگا، میرے وضو کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ مولوی لوگ بھونکتے رہے اور یتیم قسم کے عوام اور غریب عوام بھونکتے رہے کہ ملک تباہ ہو گئے، لیکن ہمارے بڑوں کہتے کہ نہیں، ہمارے وضو کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر بھی کہتے کہ ہماری نماز برقرار ہے اور ہم ملک کو چلائیں گے، ہم ملک کو چلائیں گے. باور کرو یا نہ کرو، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، کبھی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ باتھ روم بند ہو جاتے ہیں، باتھ روم وہ WC وغیرہ اس کے بند ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، بند ہو جاتا، تو یہ ڈنڈا لگا کر کے وہ پاخانے کے اندر ڈنڈا لگا کر کے پھر دیوار پر لکھتے زرداری. بخدا میں نے خود دیکھا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کہاں؟ اس سے بڑھ کر کے عزت کون سی ہوگی کہ پاخانے سے دیوار پہ نام لکھا ہے امیر المومنین کا اور پاخانے سے شہباز شریف کا نام. تو ماشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود ہی باہر ملک میں کبھی کبھی جاتے ہیں. میں تو بلوچ آدمی ہوں نا، میں تو بلوچ، میں ہندوستانی نہیں. ہندوستانی مر رہے ہمارے لیے، پنجابی مر رہے، پٹھان بھی مر رہے. پٹھان وہ مولوی انوار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ بدبخت، آپ کو تو پشتو آتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ پٹھان آپ پر اتنے عاشق ہے، کیوں عاشق ہے؟ وہ پٹھانوں کو کہا اس بدبخت کو تو چھوڑو، اس کو چھوڑو. بس وہ پٹھان کہتے کہ نہیں، دا مولوی ڈیر خاصتا مولی دیکھا نا، خاصتا دا کنزل کئی. اوکے، یہ مولوی بہت اچھا ہے، یہ مولوی بہت اچھا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے. تو یہ حال ہے اس ملک کا. میں عرض کر رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر اب 30 سال آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ملک کے اندر خدا نہ خواستہ، الیاذ باللہ، سن لینا، الیاذ باللہ، اگر 1 ہفتہ بھی جنگ ہو جائے نا، امریکہ یہاں آ جائے یا روس آ جائے، خدا کی قسم 1 ہفتے کے بعد سارے بھیک مانگیں گے، تباہ ہو جائیں گے. زرداری بھی اسی طرح چولی پھیلا کر کے، اور شہباز شریف پہلے سے بھیک مانگ رہے. اس لیے آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے دیکھا کانفرنسوں میں جب جاتے ہیں نا، کانفرنس دنیا کی عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کانفرنسوں کے اندر جو ہمارے مسلم ممالک
سعودیہ والے یا ہمارے یہ پاکستان والے جو حکمران جو جاتے ہیں تو اس طرح یہ حال ہے ان کا. اور آپ نے طالبان کو دیکھا اپنے لباس میں نہ ٹائی ہے نہ پتلون ہے, اپنا لباس ہے, اپنی داڑھی ہے, اپنی پگڑی ہے. ظالم کا بچہ ایسے جاتا کہ لگتا ہے ان سب کو اس نے وتی کر کے کیا ہے. آپ نہیں سمجھیں گے, دوسرے مفتی اکرم سمجھے گا, مفتی اکرم کو سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے علماء یہ ہمارے حکمران اس طرح لگتے ہیں کانہم الموتون, کانہم ہم الموتون, اور والطلبہ کانہم ہم الواطئون. یہ کیا زندگی ہے جو آپ کا 5 روپے اور ان کا بولو 1 روپے. اور پگڑی کیا ہے؟ فضل الرحمان کی پگڑی پہ قربان جاؤ. فضل الرحمان کی گولڈن جو پگڑی ہے نا, گولڈن رنگ کی وہ پگڑی, اس کا روب ہے لیکن اتنا روب نہیں ہے جتنا روب کالی پگڑی کا, جتنا روب کالی پگڑی کا اور طالبان کا جتنا روب ہے. توبہ 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 توبہ. ہم ایئرپورٹوں پہ جاتے یا باہر جاتے, باہر کی دنیا میں میرا رنگ بھی کالا ہے, پگڑی بھی میری کالی ہے نا, تو پھر بعض لوگ ایسے خدا کی قسم دیکھتے کہ گویا کی قیامت آ گئی ان پر اور ان کی موت آ گئی. یہ وہی خدا ہے. فإن حزب اللہ هم الغالبون وقذف في قلوبهم الرعب. ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ان فقیروں کا رعب ایسے ڈالا ہے. شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, مجھے اور آپ کو عزت ملے گی, مجھے اور آپ کو عزت ملے گی قرآن سے, مجھے اور آپ کو عزت ملے گی علماء سے, مجھے اور آپ کو عزت ملے گی مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے. اس لیے قرآنی تعلیمات ہوں گے کہاں؟ ابھی لوگ کہتے ہیں مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے. اس مہینے کے اندر جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ 1,12,000 12,500 ہے. سب کو سبحان اللہ. کتنے؟ 1,12,500. یہ صرف وفاق المدارس کی, اور باقی جو مدارس ہمارے بلوچستان کے اندر مکاتب مدارس وفاق میں داخل نہیں, اور اندرون سندھ میں, خیبر پختو میں اور پنجاب کے اندر ان کی ہزاروں کی تعداد ہے, وہ وفاق میں داخل نہیں. بریلوی حضرات کے ہاں حافظوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے, اور اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے. جماعت اسلامی والے وہ حضرات بھی ماشاءاللہ ان کی مدارس میں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے. لیکن یہ سارا ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں 2.5 لاکھ 3 لاکھ تو سالانہ حافظ یہ مدارس بنا کر کے آپ کو دیتے. اور تبلیغیوں کو دیکھو کہ تبلیغ ظالم